السلام علیکم ناظرین، اسدابت ہوں، آپ اے ایس ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سننے میں تو آتا تھا کہ بھائی بھائی کا قاتل ہو سکتا ہے، لیکن اس کیس میں کچھ ایسا ہی ہوا ہو، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہے۔ بالاماری کی حدود میں سکے بھائی نے اپنے بھائی کو ہی قتل کیا تھا۔ اس میں پولیس نے کیا پیش رفت کی اور ملزم کب گرفتار ہوا؟ مگر بھی بتائیے گا کیا وجوہات تھی؟ شکریہ اسد صابری صاحب۔ یہ ایسا ہوا ہے کہ 11 مئی 2025 کو تھانہ باناماڑی کی حدود میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں پہلے ابتدائی طور پہ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دو بھائی گاڑی میں جا رہے تھے، اس دوران اس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور فائرنگ سے ایک بھائی موقع پر جاں بحق ہوا ہے اور دوسرا زخمی ہوا ہے۔ پھر اس کیس میں پولیس نے تھانہ باناماڑی کی پولیس نے اس میں باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے یہ کیس جو ہے ٹریس کیا تھا، پر ان کی جو ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق تھوڑا سا وقت لے لیا انہوں نے۔ پر آج ایس پی سٹی شاہد عدنان صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ ڈی ایس پی سبرب جو ہے وہ بھی موجود تھے، ایس ایچ او تھانہ باناماڑی شہریار خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہیں ہسپتال سے کال آئی کہ اس طرح تھانہ باناماڑی کی حدود میں واقعہ پیش آیا تھا، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ زخمی ہے۔ تو ابتدائی طور پہ انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو لوگ آتے رہتے ہیں میت والے گھر میں، تو انہوں نے ابتدائی طور پہ کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد باقاعدہ تفتیش کا آغاز ہوا ہے، تو انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس کے قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا جو بھائی ہے جو اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا، جو زخمی تھا، وہ خود اس میں ملوث ہے۔ پولیس سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہ اس میں ملوث ہے، تو انہوں نے کہا کہ گاڑی کے دونوں اطراف کے جو شیشے ہیں اس پہ فائر کے نشانات تھے، تو اس وجہ سے انہیں یہ شک ہوا کہ یہ جو ہے اس کی کا جو بھائی ہے اس نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کی ہے۔ اسی طرح اس کے بھائی نے تفتیش میں یہ بھی کہا تھا ابتدائی طور پہ کہ یہ جو واقعہ پیش آئے، انہوں نے ایک بندے کو لفٹ دی تھی جو اس کے بھائی کا کوئی جان پہچان والا بندہ تھا۔ بعد میں انہوں نے فائرنگ کی ہے، اس سے اس کا بھائی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا اور یہ دوسرا جو اب ملزم ہے کیس میں، یہ جو ہے یہ زخمی ہوا ہے۔ من گھڑت کہانی بنائی، بالکل من گھڑت کہانی بنائی۔ تو تفتیش کا آغاز جب انہوں نے کیا تو سب سے پہلے انہیں یہ کلو ملی تھی کہ دونوں شیشے جو ہے دونوں طرف اس پہ فائرنگ کے نشانات تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے کیمرے چیک کیے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جب ایک بندہ کچھ کہے تو اسی پہ بندہ اعتبار کر لے یا اعتماد کر لے یا اس بات کو مان لے، تو پولیس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے اس کے ریکارڈنگ جو ہے وہ لے لیے۔ اسی طرح سیف سٹی پروجیکٹ پشاور پولیس کی جانب سے جو شروع کیا گیا ہے، نہایت ہی اچھا اقدام ہے، یہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ فوٹیجز جو ہے وہ حاصل کیے، تو اس میں یہ پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ اس گاڑی میں صرف یہی دو بندے ہی تھے، باہر کا کوئی بندہ اس میں موجود نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق کہ جتنی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز انہوں نے حاصل کیے اس میں تیسرا بندہ نظر نہیں آیا، تو پھر ان کو یہ شک ہو گیا ہے۔ پھر ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ پولیس کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بالکل، اس کے ذریعے بھی انہوں نے یہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے میں اور کوئی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ جو بھائی بیٹھا تھا یہی ملوث ہے۔ تو جب انہوں نے مزید انٹروگیشن کی، تفتیش کی ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ بندہ جو ہے جو مقتول ہے یہ مکروز تھا۔ پولیس کے مطابق کہ ملزم نے یہ بتایا کہ یہ مقتول جو ہے یہ مکروز تھا، جس کا نام عاصم تھا، اور یہ زخمی بھائی جو ہے اس کا نام یاسین ہے۔ تو یہ جو ہے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس طرح ہمارے گھر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر قرض دار آتے ہیں اور وہ ہم سے قرض کا تقاضا کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ تو پولیس کے مطابق کہ جو مقتول بھائی ہے اس نے کہا کہ یہ قرض تو ایسا ختم نہیں ہو سکتا، میں کسی سے پیسے لے لیتا ہوں، یا جس کے میرے ذمہ پیسے ہیں 1 کروڑ روپے، ان کو اپنی بہن فروخت کر دیتے ہیں۔ تو اتنے میں ان کے درمیان جو ہے تلخ کلامی ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ اس دوران جو مقتول ہے اس نے پستول نکال کے ملزم کے مطابق کہ ملزم جو ہے اپنے بھائی یاسین پہ اس نے فائرنگ کی، وہ فائرنگ سے صرف زخمی ہوئے، اس کی جو چھاتی ہے وہ صرف ٹچ ہوئی ہے اور بلٹ جو ہے وہ اسی شیشے سے نکلی ہے۔
اس دوران مقتول جو ہے اس کے ہاتھ سے پستول جو ہے وہ گری ہے، اور اس دوران وہ ملزم جو ہے، اب ملزم جو زخمی بھائی تھا، اس نے وہ پستول اٹھا کے اپنے بھائی کو فائر کر کے قتل کیا ہے۔ تو یہ صورتحال پولیس کے مطابق اس طرح ہے۔ جب ہم نے مقتول کے بھائی اور جو ملزم ہے اس کے بھائی سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے، اور ان کا آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ تلخ کلامی کے بعد یہ اس حد تک پہنچ چکے کہ ایک دوسرے پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ سے یاسین جو ہے وہ زخمی ہوا تھا، اور وہ دوسرا عاصم بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اسی طرح ہم نے جب پولیس سے یہ پوچھا کہ یہ کتنا مقروض تھا تو انہوں نے بتایا کہ 7-8 کروڑ روپے یہ مقروض تھا، اور یہ سولر سسٹم اور یہ بیٹریز وغیرہ جو ہے اس کا کام کرتا تھا، اور گزشتہ 1 سال سے یہ کاروبار کرتا تھا۔ پھر ہم نے جب مزید سوالات کیے ان سے کہ ہر کوئی کاروبار کرتا ہے پر اتنا نقصان تو کوئی نہیں کرتا، کیونکہ 1 سال میں 7-8 کروڑ روپے کوئی نقصان کر لے تو یہ نہ چھوٹی بات ہے، نہ معمولی بات ہے، غیر معمولی بات آپ کہہ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس طرح بھی تھا کہ یہ ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ تماشو شوکیو، یعنی محفل موسیقی وغیرہ اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں تو اس کا وہ شوقین تھا، اور یہ بس صرف پیسے خرچ کیا کرتا تھا۔ اور اس نے ایک مثال بھی دی ہے ایسے چو شہریار خان نے کہ آپ کماتے 1000 ہے اور اڑاتے 3-4 ہزار روپے۔ ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ۔ جیسے کہ آپ نے ماویہ صاحب کی بات سنی کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور قتل واردات کیوں پیش آئی، اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ سود، قبضہ مافیا یا ڈانسنگ پلس یا نشئی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب ان کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو اس سے خود کو پاک کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، خدایا اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور اس چیز سے دور رہیں۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ سب پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ سچ جو چھپ نہ سکے